هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال. ایکو ذرا کام کر یار. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد أحتجم حاتجمي. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند الآواز شریف. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين. کئی کہہ دے یا نہیں چاہیا یہ تو سب دا غلط خیال ہے. نہیں منظور کیتا کملی والے بربندہ یعنی کیا مجال ہے. دائی حلیمہ فضل کمالے حافظ ہاتھ مردیاں دیاں دائیاں لگی حلیم نبی لجبار. صدائیں درود کی آتی رہیں گی میرا سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا. دوستو بزرگوں عزیزوں میری ماں بہنوں بیٹیوں آج دی محفل خالصتاً میلاد النبی کی محفل ہے.
اور میلاد نہ کڑی چیز ہے، میلاد ہے جمن دا نا، کسے دا پیدا ہونا۔ آج بھی عرب کے اندر تسی سعودی عرب کے اندر چلے جاؤ، مسقط چلے جاؤ، عمان چلے جاؤ، دبئی ابو ظبی چلے جاؤ، آج بھی کسی کے گھر بچہ یا بچی پیدا ہوئے تو کہتے ہیں بچے دا میلاد ہے۔ یہ میلاد عربی دا لفظ ہے، معنی یہ ہے کہ حضور دی آمد، کہ حضور دی آمد ہوئی کدوں؟ میں عرض کراں کہ کلی نات خانی میلاد نہیں، کلی نات خانی میلاد نہیں، کیونکہ اب کا رواج بڑا بڑا ہے بھئی ناتا تو ناتا، ناتا تو ناتا، تو مسئلہ ہوئی نہیں دسنا جڑا صحیح ہوئے، ہوئی نہیں دسنا جڑا اپنے کوئی گھڑی پھری جوڑ اور دس جانا ممبرت بلائے گی، چاہے عورتوں ہوں چاہے مرد ہوں، میری گلنا کھلی نہیں ہوئی، انہیں سیاست تک یہ 4 کتاباں لے کے آیا، اس سے واسطے لے کے آیا، میں نہیں لے کے آیا۔ آج میں دسنا ہے تو آنو یہ خوشی نال منانا ہے عورتوں کا میلاد، میرے کریم آقا نے عورتوں کا میلاد، عورتوں کی آواز مبارک کی فرمائے، سیاست تک یہ کتاب نہ ہوئے فقیر کی گردن حاضر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا كنت كنزا مخفيا من أحببت خلقت محمدا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میں چھپیا ہویا خزانہ سا، جدوں میرے عشق اٹھیا ہے، جدوں میرے محبت اٹھی ہے، میں محمد بنا چھڑیا ہے۔ اللہ پہ فرماتا ہے حدیث قدسی دے الفاظ كنت كنزا مخفيا، میں چھپا ہویا خزانہ سا، تے من محبت میں نو محبت اٹھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جدو میں نو محبت اٹھی ہے، میں کیتا ہے خلقتا محمدا، خلقا خلقا یخلق یخلق دلفات پیداش واسطے عربی دے معنی دے اندر خلق بھی پیدائش ہوا کیا گیا، خلقا یخلق یخلق دلفات جنو آ جائے تے پھر کسی دی پیداش دی گل آ جائے گی۔ اللہ کی فرماتا ہے میں نو محبت اٹھی ہے تے میں محبوب نو بنایا ہے، تے محبوب کی فرماتا ہے اول ما خلق اللہ نوری، محبوب پہ فرماتا ہے اللہ نے سب کو پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے، ولا لوح ولا قلم ولا ملک مقرب، اللہ پہ فرماتا ہے، اللہ محبوب پہ فرماتا ہے جدو اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے، لو بھی کوئی نہیں سی، قلم بھی کوئی نہیں سی، فرشتے بھی کوئی نہیں سن، لما خلقت الارض والسماء، فرمایا نہ زمین سی نہ آسمان سی، اللہ نے میں نے اس وقت پیدا کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تھوڑے احسان کیتا ہے، اللہ قرآن فرماتا ہے میں تھوڑے احسان کیتا ہے، یا اللہ کی چیز احسان فرمایا ہے، ہاتھ عطا فرمائے گی احسان کیتا ہے، پیر عطا کیتے نہیں احسان کیتا ہے، اکھا عطا فرمائی کان عطا فرمائی، مکان رہش واسطے عطا کیتا ہے، دولت عطا کیتی ہے، چادر دیتی ہے، ممبری دیتی ہے، اس چیز ٹوٹا نہیں احسان اللہ فرمایا کوئی نہ، یا اللہ او کیویں اللہ فرماتا ہے اگر تینو ہتھاں دا احسان جتلاواں تو کہیں گے یا اللہ مینوں بھی عطا کیتا ہے، سکھاں نوں بھی عطا کیتا ہے، ہندوؤں نوں بھی عطا کیتا ہے، یہودیاں نوں بھی عطا کیتا ہے، اکھاں دا احسان جتلاواں، پیراں دا احسان جتلاواں، کناں دا احسان جتلاواں، دولت دا احسان جتلاواں، جواب دے گا یا اللہ میرے نالوں
غیر مسلمان دولت بھی زیادہ دیتی انہوں نے بھی ہاتھ عطا کیتے نہیں پیر عطا کیتے نہیں اکھاں عطا کیتیاں نہیں کان عطا کیتے نہیں پھر کدا احسان کیتا ہے اللہ فرماتا نہیں لقد من اللہ البتہ تاکید منت لائی مومنین مومنان دے یا اللہ کیڑی شے دی منت لائی کیڑی شے دا احساس کیتا ہے فرمایا اذ بعث فیہم رسولا میں تانوں رسول عطا کیتا ہے اپنا محبوب کوئی کسی نے نہیں انہیں فیصلہ سے نال پڑھ دے کیوں کہہ رہے ہیں اپنا محبوب کوئی کسی نے دیکھ دیتا ہی نہیں تو کوئی گال بھی نہیں کر دیتا لیکن اللہ نے آسان سے اپنا محبوب عطا کیتا اللہ فرماتا ہے محبوبہ لولا لما خلقت الارض والسماء اے محبوبہ اگر تینوں پیدا نہ کرتا میں زمین بنانی سی نہ آسمان بنانا سی پھر فرمایا لولا لما خلقت الدنیا اے محبوبہ اگر تینوں پیدا نہ کرتا میں دنیا نہیں سی بنانی پھر فرمایا لولا لما اظہرت ربوبیہ اللہ فرماتا ہے محبوبہ اگر تینوں پیدا نہ کرتا تو میں تے اپنا آپ ہی زہر میں سی کرنا اللہ فرماتا ہے میں اپنا آپ زہر کیتا محبوبہ تیرے واسطے 1,20,000 نبی بھیجے تیرے واسطے آسمان بنایا تیرے واسطے زمین بنائی تیرے واسطے فرشتے بنائے تیرے واسطے جنت بنائی تیرے واسطے پر تینوں بنایا اپنے واسطے اللہ فرماتا ہے میں اپنے واسطے محبوب بنایا ہے تو محبوب ہے کون وہ کوئی عام ہستی ہے کوئی عام چیز ہے حضرت میسرہ حضور نے صحابی تاریخ کبیر کے اندر حدیث پاک موجود ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث کو نقل فرمایا ہے حضرت میسرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے کریم آقا کے سامنے بیٹھے ہوئے کہ میرے محبوب دے چہرے انور پر دیکھ کے عرض کرتے فداک امی و ابی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ تو قربان ہو جان ایک عرض کرنی ہے میرے کریم فرمایا دسا کی گل نہیں عرض کرتے حضور میں تواڈے کول پوچھنا سی تواڈا نام محمد رکھیا کینے میرے محبوب فرما دیتے یار میں نے کی پتہ ہے یہ آج کل لوگ کہتے ہیں نبی اندر بیٹھے باہر دعا کوئی حضور فرما دیتے میں نے کی پتہ ہے کینے رکھیا تھے کینے نہیں رکھیا جدوں میں بڑا ہونا تو میرا نام محمد سی نہیں میرا کریم بولیا تاریخ کبیر کے اندر اٹھا اٹھائے میرے کریم آقا فرمایا آئے میسرہ جدوں میرے رب نے مینوں پیدا فرمایا زمین بھی کوئی نہیں آسمان بھی کوئی نہیں فرشتے بھی کوئی نہیں کوئی چیز بھی کوئی نہیں تے پھر مینوں جدوں پیدا فرمایا ہے او تو بعد اللہ تعالیٰ نے عرش و کرسی بنائی ہے عرش و کرسی دے اوپر میرے رب نے لکھیا ہے محمد رسول اللہ وخاتم الانبیاء حجے میرے کریم دنیا پہ آئے نہیں حجے آدم بنیا نہیں حجے جنت بنی نہیں حجے دوزخ بنی نہیں میں نہیں کہتا کبھی میری گل نہیں مولوی اشرف علی تھانوی کتاب دانا نشر چی میرے کول موجود ہے جنہاں دل کرے دیکھ سکتا ہے وہ کہتا ہے میرے کریم آقا دو روایت لکھیں ایک کہتا ہے 6 لاکھ سال پہلے دوسرا کہتا ہے 19 لاکھ سال پہلے آدم تو پہلے اللہ تعالیٰ نے محبوب بنایا حضور نے پہلا بیان ہی لکھا ہے اور مسئلہ کی ہے حدیث دے بیانات آنے صدیق حسن بھوپالی کتاب دانا الشمامت الانبریہ من مولد خیر البریہ وہ کی کہنا ہے حضور دی آمد 12 ربیع الاول دوسری روایت اسے دوسرے صفحے سے موجود میرے کریم آقا دی آمد تے جبریل 3 گھنٹے لے کے آیا ایک آمنہ دے گھر تے لایا ایک بیت اللہ تے لایا ایک آسمان تے زمین کے درمیان تے لایا یہ وہ دے الفاظ
پھر کی کہندا ہے جدوں میرے کریم دی ولادت ہوئی ہے ماں اندر سرسی سی انہیں شام دے محلات دیکھے نے کتاب کا نام شمامت الانبیاء میرے کول موجود ہے من مولد خیر البریہ لکھن والا مسئلہ کیا ہے حدیث کا عالم صدیق حسن بخاری ابن تیمیہ دا شاگرد وہ کی کہندا ہے آخرت کی کہندا ہے سب ساتھ سوچتے جدوں ساری آیاں حضور دی میلاد دی کر رہے ہیں بڑی لمبی وضاحت لکھی آخرت کہندا ہے جنوں کریم آقا دی آمد دی خوشی نہ ہوئے مسلمان ہی نہیں سبحان اللہ وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں یہ مسلمان میرے کریم آقا رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آبیا کیا میرے رب نے جدوں مینوں پیدا فرمایا ہے پھر عرش کرسی بنائی ہے عرش کی گریا تے رب نے لکھیا ہے محمد رسول اللہ وخاتم الانبیاء کہ میں سمجھ آ گئی ہے کیونکہ اللہ نے ہوٹ جو بنایا کوئی نہیں میں پتہ لگ گیا میرا نام محمد ہے الذی محمد کا معنی کی بنتا ہے الذی یحمد حمدا مرتا بعد مرت محمد کا معنی یہ بنتا ہے جن جن تعریف کی جائے تھوڑی یہ شمار نہ ہو سکے پھر حضرت فیصلہ فرمایا میرے کریم نے فرمایا میرے رب نے سب سے آسمان بنائے پھر جنت بنائی جنت کے دروازے تے لکھیا محمد رسول اللہ جنت کے اندر جتنے درخت سنار پتے تے لکھیا محمد رسول اللہ حوروں دیاں پیشانیاں تے لکھیا محمد رسول اللہ غلماناں دیاں چھاتیاں تے لکھیا محمد رسول اللہ رضواناں دیاں پپڑیاں کے اتلے پاسے لکھیا محمد رسول اللہ تے جنت کے اندر جتنے خیمے بنائے ہیں اللہ نے سارے دل کیا محمد رسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مسلمانوں محمد کو یاد نہیں کہ اللہ فرماندا ہے احسان کیتا ہے مومناں تے کیتا ہے یا اللہ وہ تو کوئی نماز پڑھتا ہے کہندا میں مومن ہاں جو نہیں پڑھتا وہ کہندا میں مومن ہاں روزہ رکھے کرے میں مومن ہاں نہیں رکھدا کہندا میں مومن ہاں حج کرے تے کہندا میں مومن ہاں نہ کرے کہندا میں مومن ہاں یا اللہ کو مومن دی بانٹ بھی لکھی ہے کریمہ کرو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين میرے کریم آقا فرمایا اتنے تک مومن نہیں بن سکتا وہ اپنے آپ مومن نہیں کہلا سکتا جب تک اپنے والد نالوں اپنی اولاد نالوں اپنے رشتے دار نالوں تے ساری دنیا نالوں بد کے محمد کریم نال نہیں رکھدا مومن کہلاؤں دا حقداری نہیں سانو محبت ہے حضور نے بڑا پیار انہوں نے بچہ گانا لیا غلامی رسول سے مولوی قبول یہ جھوٹے نعرے ختم کرو یہ جھوٹا نعرہ ہے کہ حضور دی عزت دے گل آوے اسی حجرے وچ بڑھ جاندے اسی مکاناں دے اندر چھپ جاندے حضور دی ناموس دی گل آوے صحابہ دے ناموس دی گل آوے اہل بیت دی ناموس دی گل آوے اسی ساڈا رکھی ہے مولوی غلامی رسول موت بھی قبول موت قبول ہے نبی کی شکل کو قبول کریں موت قبول ہے گل کی کرنی موت قبول ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہ قبول کریں حضور نے فرمایا جانا پانچ وہ بھی قبول کوئی
حضور نے فرمایا روزہ مہینہ وہ بھی قبول کا نہیں، غلامی رسول میں بہت بھی بھائی بات یہ بھی غلامی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ساری چیزاں دولت بھی، پیسہ بھی، دنیا بھی، اولاد بھی، ماں بھی، پیو بھی، بیوی بھی، 28 پارہ سورہ مجادلہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الإيمان۔ نہ شیرہ میں ملاد نہیں ہوگی، ملاد قرآن چاہیے تقریر تو بہ جانے ہیں شیرہ میں کیوں پیسے بڑھے جانے ہیں ناتا پڑھا جنیاں ناتا پڑھا پیسے بہتے ہیں ہمیں عورتوں ہمیں بندے رہو جنیاں ناتا زیادیاں پیسے زیادے اس پیسے کو کل کرنا ہے اتنے دل کے اندر ایک خیال ہوئے میں حضور کا ملاد پڑھن چلے آتے پیسہ لے کے آؤں گا پھر اس ملاد کا فائدہ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تجدو 28 پارہ سورہ مجادلہ اٹھا کے دیکھو اللہ فرماتا ہے اپنے والد لالو لا تجدو قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر او بندے اللہ تے ایمان رکھ دے آخرت تے ایمان رکھ دے قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ اللہ دے رسول پیار کتنا کرتے ولو کانوا آباءہم اپنے پیو نالو او ابناءہم اپنی اولاد نالو او اخوانہم اپنی رشتہ دار نالو او ازواجہم اپنی بیوی نالو وعشیرتہم ان سارے نالو اگر بد کے محبت کریمہ کا دینا آلے اللہ دے محبوب نال یہ ساری چیزوں چھوڑ کے سب نالو زیادہ پیار اگر اللہ دے حبیب نال موجود ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ اللہ فرماتا ہے جب ساری چیزاں نالو بڑھ کے محبت میرے حبیب نال کرے گا کہ میں تینوں ایمان دی دولت نال چمکا دیاں گا۔ چمکاؤں گا تو جدو حبیب نال پیار کرے گا حبیب نال محبت کرے گا تو پھر تیرے چہرہ بھی چمکے گا تیری قبر بھی چمکے گی دن قیامت میں اٹھے گا تنگی چمکتا ہوئے گا پتہ چلے گا حضور کا غلام آ رہا ہے۔ اللہ نے احسان فرمایا مومنان دے کافر دے نہیں یہودیان دے نہیں سکھا دے نہیں ہندوان دے نہیں مومنان دے مسلمانان دے احسان فرمایا یہ محبوب اللہ داتا ہے میرے کریم آقا دے آن تو 1000 سال پہلے طبہ ہماری حسد کتاب تفسیر روح البیان قرآن پاک دی تفسیر طبہ ہماری حسد آ گیا حج دے موقع میں آیا تے آیا کتھے بیت اللہ دے کول اللہ دے گھر دے کول آ گیا اللہ دے گھر دے کول آیا آ کے دیکھیا لوگ تو ادھر مردے ہی نہیں سن کافی سارے اس پہ مذہب سے عالم بھی ادھر موجود سن لوگ دیکھتے ہی نہیں سن کوئی طرح ہونا پہ آگے کوئی نہ ہو بیت اللہ کی محبت جو ہے
انہیں دیکھیا انہیں ایک کنیسہ بنایا یعنی ایک محل بنایا کہ لوگ اس محل دیکھن گے چمکن گے ستارے ہوں گے لال جواہرات ہوں گے لوگ ادھر ہوں گے لیکن لوگوں نے دل جو تو پیار ہے کوئی نہیں عبید اللہ والے گئے رات کو بندہ اٹھیا انہیں کی کیتا جا کے اس کنیسے کے گندگی سٹی جب گندگی سٹی تو بڑا غصہ انہیں کہا یار یہ کیوں جو بندے یہ کردے کیے نہیں اس سے نہ چلا گیا پھر فوج نال لے کے آ گیا کیوں آج بیت اللہ کو نہیں دینا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے دنیا کے بڑے بڑے آئے حضور دی شان کے اندر بیعت کیتیاں آل بیت دی شان کے اندر بیعت کیتیاں مٹ گئے میرے آلہ فرمان مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آلہ تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا ابھی چرچا تیرا یا رسول اللہ مٹان والے مٹ گئے آقا کا چرچا مزید اضافہ کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ تو بڑا غصہ لگا تو وہ غصے لڑا گیا تے آندے حضرت عبد المطلب نے گاچیاں پھڑ لیا پھڑ کے لے گیا تے نالے سنیا دے دیتا میں تہاڈا دیکھنا ہے اے تہاڈا مکان دیکھ لینا ہے جنوں تسی پوچھ دے ہو تے ڈاچیاں بھی میں پھڑ لائیاں نہیں حضرت عبد المطلب چلے گئے آپ نے فرمایا ہاں میری آگی کہنا ہے انہیں کیا ڈاچیاں میرے کول میں تہاڈا مکان دیکھنا ہے آپ نے فرمایا میریاں ڈاچیاں مینوں دے کہنے لگا تیریاں ڈاچیاں تینوں دیاں اپنے کوٹھے دا کوئی خیال کوئی نہیں آپ نے فرمایا او جانے وہ میرا ہے جیدہ ہے حفاظت کرے گا ڈاچیاں میریاں مینوں دے بڑا غصہ جا گیا کہ ہے کہ کہنا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مرض لاحق کر دیتی کیڑی اکھاں دے وچوں کناں دے وچوں نک دے وچوں بدبودار پانی شروع ہو گیا جدوں بیت اللہ کے خلاف ہویا بیماری لائق ہو گئی ڈاکٹر لا علاج کر چھڑیا اس وقت جو کمانے کیا تو تیرا علاج کوئی نہیں ہن ساڈیاں دوائیاں ختم ہو گئی ہیں تو کچھ نہیں کر سکتا واپس مڑ جا تیری مرضی کتھے رہے تیری مرضی تو ٹھیک نہیں ہو سکتا ایک ہو جرا آ گیا حکیم آ گیا کہنے لگا ہاں دلیا میں دس یہ جڑا سامنے کالا کوٹھا کھڑا ہے اے دے خلاف تے کوئی گل نہیں کیتی کہنے لگا میں آکھیا اسی نوں دیکھ دیاں گا انہاں کہا جا اوتھے چلا جا توبہ کر لے معافی منگ لے ہنے ٹھیک ہو جائے گا سبحان اللہ کیا بات توبہ چلا گیا جا کے بیت اللہ دے کول آوازی کیتی یا اللہ جدو معافی منگی اکھاں بھی ٹھیک کان بھی ٹھیک منہ بھی ٹھیک نک بھی ٹھیک ساریاں مل گئیاں تیاری کر لئی کتھے گئے جتھے اج میرے کریم آقا دا شہر موجود ہے مدینہ الرسول موجود ہے یسرف دی بستی وچ جا پہنچن کیونکہ اس وقت یسرف سی میرے کریم نے فرمایا یسرف ختم ہو گیا مدینہ الرسول ہے ہن رحمت دا گھر ہے میرا رب فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد یا اے محبوبا میں قسم تیرے شہر دی یہ نہیں آکھیا تیرے مکے دی قسم یہ نہیں فرمایا تیرے مدینہ دی قسم نہیں فرمایا لا اقسم بہذا البلد محبوبا میں تیرے شہر دی قسم یا اللہ قسم اس وقت چکی ہے بیت اللہ موجود ہے آب زمزم موجود ہے صفا پرور موجود ہے باقی تبرکات موجود ہیں اس واسطے قسم پہ چکنا ہے اللہ فرماتا نہیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ محبوبہ میں تیرے شہر کی قسم اس واسطے پہ اٹھانا کہ تو اتھے موجود بھی قسم
اس وقت پہ جمنا تو اتھے موجود ہے تو بات چل گیا مدینہ الرسول کے اندر جا پہنچیا اور یسرف کی بستی کے اندر جا پہنچیا ہے کچھ دن ٹھہرے ہے جب چلن لگا وہ دنال راہ موجود سن خواب دی تعبیرہ دسن والے موجود سن گلہ دسن والے نجوم دسن والے موجود سن مدد دی گل ہے نجوم دی گالی وسی ماندہ نے کہنے حضور نے گلہ کہ نو انہوں کا نبا مدد دی گل ہے بھئی انگریز نے سائنس کٹی رات رو ٹی وی دے دستے میں سویرے بارش ہوئی ہے اسی ہو الٹ چھوٹے ہیں بارش آئے گا ایسی آخی ان کی باس باس لوگ نے فرمایا قیامت دینے کے نبی رو کالا کم اکلی دے بیوقوفی دیکھو کہ جس نبی نے سچ سے انگریز بنیا وہ یہودی دنیا کے آیا کیوں کہ اللہ فرماتا ہے محبوبہ تینوں پیدا نہ کرنا میں کچھ بھی نہیں سی سب کچھ بنیا حضور کے سچ کے دنال کہ پھر عقیدہ نبی نے نہیں انگریز نے عقیدہ ہے یہودی نے عقیدہ ہے حسین نے عقیدہ ہے نجومیہ نے عمل کیتا کہنے لگے اتبا اسی جڑے عالم تیرے نال کوئی نہیں ہونا انہیں کیا گل کی ہے انہیں کیا جڑا آخر زمان نبی ہونا ہے انہیں اتھے ہونا ہے آخر زمان نبی جڑے ہونا ہے انہیں اتھے ہونا ہے تو بعد سنہری الفاظ خط لکھے خط کی لکھے آئے کہنے لگے حضور میں توڑے غیبی ایمان لے آیا اگر توڑی میری زندگی کے اندر تسی تشریف لے آئے میں توڑی زیارت ضرور کرانگا میں توڑی کلمہ ضرور پڑھانگا اگر میں مر گیا تسی بعد بھی تشریف لے آئے دن قیامت میں میرا سائیں بنوانے عقیدہ میں 1000 سال پہلے بیت اللہ نے گنایا کہ یار بن کے گیا وہ خط چلتے ہیں کتھے آیا حضرت ابو ایوب انصاری وہ مکان بھی تبا بنا کے گیا 2 منزلہ مکان تبا نے تیار کرایا حضرت ابو ایوب انصاری نے انہیں اندر ڈیرہ لایا حضرت ابو ایوب انصاری کو لایا جب میرے کریم نے ہجرت فرمائی ہے مدینہ الرسول کے اندر پہنچے نے مدینہ الرسول کے اندر پہنچے نے تے چھوٹیاں بچیاں انہوں باہر نکلیاں چھتاں تے چڑھیاں اتھے مسئلہ سلامی ہونا ہو گیا چھتاں دیکھیں جی بچیاں ناتاں پڑھیاں تے حضور نے کو منع فرمایا بچیاں نے ناتاں پڑھیاں تے حضور نے کو منع فرمایا سی سورت احزاب مدنی سورت مکی سورت نہیں پر پیدا ہوا حمداز سے نہیں میرے کریم آقا دے مدینہ کے جان کے بعد یہ تو پردے دا حکم ہی نہیں سی حضور کیوں منع فرماتے دوسری بچی جڑی نابالغ ہے او دے بارے تے پردے دا بھی اتنا سخت حکم کوئی نہیں او دے بارے پردے دا بھی اتنا سخت حکم کوئی نہیں یعنی نابالغ معصوم بچی یہ بچیاں کیا گیا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ماذا للہ داعی شکر کنے کا مدینہ دیا بچیاں نے شکر کرتا ہے حضور آگئے جڑے کہنے مسلم شریف کتاب کا نام دیکھ لو صحاح ستہ دی کتاب بخاری کے بعد مسلم کا نمبر ادھے اندر موجود ہے علامہ ابو بکر اسلام حنفی اس آیت کریم تک تفسیر کے اندر بیان فرمانا کی فرمانا عورت اچھی آواز نال نہیں بول سکتی
اگر عورت اونچی آواز نال بول سکتی ہوندی عورت واسطے اذان دا حکم ہوندا اذان پڑھیا کر مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے عورت اذان نہیں پڑھ سکتی عورت اونچی بول نہیں سکتی اگوں ہور گلاں کڈی پھردیاں ساڈیاں بہناں جڑیاں میلاد پڑھن والیاں کی کہندے اسی عورتاں جڑیاں باہر لڑدیاں کھلوتیاں ہوندیاں ہیں بازاراں پھردیاں پیاں ہوندیاں ہیں اوتھے تے منع کوئی نہیں میلاد واسطے کیوں منع ہے او کم خیر کیتا شیطان نے بازار پھرایا شیطان نے لڑائی کیتی شیطان نے کیونکہ لڑائی بھی شیطان دی طرفوں ہے بازار کے بارے میرے کریم آقا دی ایک حدیث نہیں صحاح کے اندر کم و بیش 700 حدیث پاک موجود ہے میرے کریم آقا فرمایا بازاری عورت نال شادی بھی نہ کر بازار پھرن والی عورت نال شادی بھی نہ کر یہ اندر کسی مسلک کا اختلاف نہیں یہ دیوبند بریلوی حدیث دی گل نہیں عورت اونچی آواز نال بول نہیں سکتی الفاظ مسلم نے جدا دل کرے جدوں دل کرے میرے بلا کے ویکھ سکتا ہے سنن ابو داؤد شریف صحاح ستہ دی کتاب حدیث نمبر 229 حدیث نمبر 229 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت گھنگرانی پنجے پا کے بلکہ حدیث نمبر میں بھول گیا حدیث نمبر ہے 3893 حدیث نمبر 3893 سنن ابو داؤد شریف صحاح ستہ دی کتاب ہر مسلک اور حدیث کے اندر کتاب پاک پڑھنا ہے میرے کریم آقا فرمایا عورت گھنگرو دی پنجے اس طرح پہلے دور بنانے ہوندے سن اج کل بھی بناندے نا بنی ہوندی زندگی جی تے گھنگرے دی گھنگریاں جی لگیاں ہوندیاں عورت او پا کے گھروں باہر نہیں جا سکتی کیوں اگر او دی آواز غیر محرم تے پے گئی یعنی اس آواز کو سنے ہے وہ بھی گناہگار ہو جائے جڑی عورت پا کے گئی وہ بھی گناہگار 3863 حدیث نمبر سنن ابو داؤد شریف سنن ترمذی صحاح ستہ دی تیسرے نمبر دی کتاب یہ کہتے ہیں مولوی وہابی ہو گیا مولویوں نے پیوں کی شریعت نہیں مولویوں نے اپنے کوروں نہیں بنائی میرے کریم آقا رؤوف الرحیم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما جاء فی الطیب رجال والنساء اباب اور حدیث نمبر 690 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت خوشبو لا کے گھروں باہر نہیں نکل سکتی ترمذی شریف اسی جڑیاں پرفیوم لے کے لینے بچیاں نو ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک موجود فرمایا عورت خوشبو لا کے گھروں باہر نہیں جا سکتی اگر خوشبو لا کے جاتی ہے غیر محرم نے ہوتی خوشبو سنتی ہے میرے کریم آقا نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی آپ کی والدہ ماجدہ اکثر عشاء کی نماز میرے کریم آقا کے پیچھے پڑھتی ہیں میرے کریم آقا فرمایا یادا اپنی مان آخ نہیں اگر خوشبو لائی ہوگی تو عشاء کی نماز کے وسیلے نہ آیا کرے صحابی ہے فرمایا کہ اگر خوشبو لاوے کہ گھر کے اندر رہے کیونکہ باہر نکل گئی کہ غیر محرم کو دی خوشبو پائے گئی انہوں نماز کا ثواب بھی کوئی نہیں بنا بنا سنن ابو داؤد سنن نسائی صحاح ستہ دی چوتھے نمبر دی کتاب اے دی اندر بھی وہ حدیث پاک موجود ہے میرے کریم آقا فرمایا عورت خوشبو لاوے کو
جیدا رنگ ہوے تے خوشبو نہ ہوے، یعنی خوشبو دور تک نہ جائے، تے مرد خوشبو لاوے او جیدا رنگ نہ ہوے تے خوشبو ہو۔ مرد واسطے حکم کیے مرد ہوتی خوشبو لاوے کہ گلی تو نہیں آ جاتے اپنی خوشبو آیا، تے عورت رنگ ہوے اودی خوشبو نہ ہوے اور دوسرے بندے تک خوشبو نہ پہنچے، تے پھر میلاد کتھے جائے؟ سپیکروں سے میلاد پڑھ کے غیر محرمہ تک آواز پہنچا کے اسی ثواب کمانے ہیں کہ گناہ کمانے ہیں؟ یا آنکھوں نبی دی حدیث جھوٹی ہے کہ 14 صدی دیاں میلاد پڑھنے والی عورتوں سچی ہیں۔ 1400 سال پہلے میرے کریم آقا نے بھنڈ فرما دی اسی کتھوں کدے آئے لاؤڈ سپیکر دوتے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میلاد نہیں بنا سکتی، بناوے کمرے بند غیر محرم تک آواز نہ پہنچے، میلاد نہ بناوے جو مرضی بیٹھی اگر غیر محرم تک آواز پہنچ گئی قرآن بھی پڑھتی بیٹھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتے عذاب نازل ہوئے قیامت نہیں ہوئی، اس میلاد کا کوئی ثواب نہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے گئے تھے مدینے، بچیاں نے کیا کالا بدر علینا من ثنیات الوداع، او تن تڑپے وجب الشکر علینا ما دام للہ دائی، اسی سب دی شکر گزارا جنہیں اپنا بابو سانو مدینے بھی پیدا کیتا ہے۔ میرے کریم آقا گئے صحابہ اکرام نوازے کھول کھلوتے ہوئے دروازے کے اندر پٹھے بھی رکھے ہوئے، آپ ڈاچی تے سوار، ایک صحابی کہتا ہے حضور میرے گھر آ جاؤ، دوسرا کہتا ہے میرے گھر آ جاؤ، تیسرا کہتا ہے میرے گھر آ جاؤ۔ میرے کریم نے فرمایا میں مہارا ڈاچی تے سٹ رتیاں نے جتھے ڈاچی بہ جائے گی میں اتر جاؤں گا۔ کہ جی نبی غیب نہیں جانتا، نبی کی چاچی غیب جانتی ہے، نبی کی چاچی جانتی کی۔ میرے کریم آقا نے مہارا ڈاچی دے سر سردیاں، ڈاچی چل دی گئی جا کے کتھے بیٹھی ابو ایوب انصاری دے گھر بیٹھی ہے، یہ دے گھر کھاؤں بھی روٹی بھی کوئی نہیں، بیٹھی کیوں؟ ڈاچی نو پتہ ہے نبی دا خط اتنے موجود ہے، ڈاچی جان دی حضور دا خط اتنے موجود ہے، حضور نے خط بھی اوپر تے رہنا نہیں اس مکان ہے، یہ مکان حضور واسطے بنے ہیں، ڈاچی نو اتنا معلوم ہے یہ تو اتنے کریمہ کا سواری کا ڈاچی اتنا جانتی ہے بیٹھی کتھے جائے؟ ابو ایوب انصاری دے گھر، حضرت ابو ایوب انصاری اندر بیٹھے ہوئے رو میرے مقدر تھوکنے چنگے کہ میرا کریم میرے کو لائے گا، اسے مقدرانوں پہ رو رہے تے برو آباد آئی ہے ابو ایوب باہر نکل یا روندیاں کھیاں نلگارا آئے دوبارہ کہ پھر خوش ہو گئے، واہ میری امالہ محبوبہ تائی رات میں محبوب تھلے کمرے ابو ایوب انصاری تھلے کمرے کچھے پانی ڈلیا تو پانی ڈلیا ہے چھتی نال جڑے گھر کے کپڑے سن سارے میں سارے پانی ڈلتے سٹ دے کتے پانی میرے کریم واللہ چلے جائے، میرے کریم دے آرام وچ خلل نہ آ جائے۔ جدو صبح باہر نکلے نے کپڑے گلے نے، فرمایا ابو ایوبا کپڑے کیوں گلے؟ انہیں تھے گل ہو جائے گی، نبی جاندا ہوندا پوچھدا کیوں؟ میں کہندا ہوں اللہ تعالیٰ دا قرآن ہے 16واں سپارہ ہے، اللہ تعالیٰ کی فرماتا ہے بابا تلک بیمینک یا موسیٰ، اللہ قرآن پہ فرماتا ہے، حالانکہ اپنے بارے میرا رب فرماتا ہے نحن اقرب الیہ
میں تیری شہادت دے بھی نیڑے ہاں تے جڑا تینوں محبوب عطا کیتم النبی اولاد المؤمنین من انفسہم میں تیری شہادت دے نیڑے ہاں جڑا حبیب عطا کیتم تواڈیاں جاناں نالوں زیادہ قریب اللہ تعالیٰ موسیٰ کو سب کچھ دے 16واں پارہ سورۃ طٰہٰ اٹھا کے دیکھو اللہ پیار فرماتا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ اے موسیٰ تیرے ہاتھ کی لئی پھر گئے یہ موسیٰ علیہ السلام فرم کر دی یا اللہ تم نہیں جانتا اب پہ فرمانا ہے نان وکرب الیہ من حبل الورید کہ تینوں پتہ کوئی نہیں میرے ہاتھ کی لیے نہیں وہ نبی سی وہ 14ویں صدی کا بندہ نہیں سی 14ویں صدی کا بندہ ہوتا تھا شاید گول پہ نبی نے کیا کیا قال ہے یا صاحب یا اللہ میری سوٹی ہے میرا ڈنڈا ہے اتوکاؤ علیہا اس دنال میں ٹیک لگ کے چلنا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ اتنال پتے جھاڑ کے بکریاں نوی پانا فَلَيَ فِيهَا مَعَارِبُ اُخْرَى جڑا تینوں تے مینوں من لگے تے ٹھیک ورنہ اس سے ڈنڈے نال میں مار دا بھی سبحان اللہ میرے کریم نے پوچھا اے کی بنائی کپڑے کیوں گلے کیتے نہیں عرض کی حضور پانی ڈل گیا سی چھت کچی سی پانی نو کپڑے نے جذب کیتا ہے تاکہ تانوں تکلیف نہ ہوئے یہ تانوں تکلیف ہوئے میرا رب ناراض ہو جائے گا بس ختم کر دیں آخر دکھ شہر اور میں نے فرمائش کی ہے میری بھی اس گھر جائے نہیں اس نے حکم کیتا سی میں استاد جی کسی انداز ضرور سنانی ہے صورت وہ بھی میں سنانی میرے اعلیٰ حضرت فرمانا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا گر وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو کیونکہ جان ہے وہ جہان کی گر جان نہیں تو جہان جان میں جان نہیں اگر نہ ہوگا تو پھر جان کیسے رہ کہ میں نے فرمائش کی چلیے مدینے سارے نماز پڑھنا تو پھر اس بعد چھٹی ختم شریف دسمان لائے اور شریف پڑھنے اس کے بعد صلاۃ السلام ہوئے گا دعا ہوئے گی پھر اس کے بعد لنگر تقسیم ہوئے گا